زندگی کا ڈھنگ بدلنا ہے. ہر قدم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. اور آپ اصل چیز وہی ہے جی. نمازوں روزوں سے آدمی کو ترقی نہیں ہے. یاد رکھیں, انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جائے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. اب کوئی غیر مسلم آ کے ہماری قرآن نہیں پڑھے گا, حدیث نہیں پڑھے گا, آپ کو دیکھے گا واٹ آر یو ڈوئنگ, واٹ آر یور ٹرانزیکشنز, آپ کا عمل کیا ہے یہ دکھائے گا. اور اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. حضور کی ایک ایک عمل ہمارے لیے, یہ میلاد النبی کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سچے غلام بن جائیں, ان کے غریبوں کے کام آئیں. اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان, انسان ہے, وہ انسان کے کام آئے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور انسانیت کے پیغمبر تھے. He was prophet of human and humanity. وہ ہم دیکھنا کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں, کتنا کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, عورتوں کے لیے رحمت تھے, ہم بھی رحمت بنے. بچوں کے لیے رحمت تھے, ہم بھی رحمت بنے. آپ مخلوق کے ساتھ رحم دل تھے, ان کے لیے ہم رحم دل بنے. اور یہ پیام دیتی ہے میلاد النبی ہم کو. اگر ہم اس میلاد النبی سے صرف یہ کر لیں کہ کھا لیں پی لیں, جشن منا لیں, منانے کے بھی کئی لوگ ہیں, کئی طریقوں سے منایا جا رہا ہے, تو ہمیں ایسی میلاد نہیں منانا چاہیے. ایسی میلاد کے رسول پاک کی سیرت دیکھ کر آپ بولنا کچھ نہیں ہوگا, وہ آپ کو دیکھ کے ایمان لے آ جائیں. آج ضرورت اسی کی ہے. سبق پھر پڑھا, صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا. لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. سرکار کی میلاد کی آج رات ہے. فضیلتیں تو آپ سن رہے ہیں جب سے, لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہماری ایک نماز خزانہ ہونے پائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میلاد النبی میں تو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے. تو حضور نے بتا دیا کہ بندگی ہی اصل ہے. پھر سجدے کے ساتھ حقوق اللہ بھی ادا ہو, حقوق العباد بھی ادا ہو. اللہ کے حقوق جو عبادتیں ہیں وہ ادا ہوں. حقوق العباد میں ماں باپ کی اطاعت ہو, اولاد کی تربیت ہو. اور اگر یہ نہیں تو ہم میلاد النبی منانے کا یقیناً ثواب تو ملے گا. جب ابو لہب کو دوزخ میں جانے کے بعد میلاد کی خوشی منانے پر ثواب مل رہا ہے, ہم کو یقیناً ملے گا. لیکن ایسا نہیں, we will be successful in all respects. آنی چاہیے اگر اسٹیپ اپ آور لائف. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میلاد النبی, الحمدللہ میں سبھی حضرات کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ آپ لوگ 12 دن تک پابندی کے ساتھ, ہمارے بزرگوں کا بھی میں بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ہمت افزائی فرمائی. اور بعض لوگ ایسے بھی میں نے دیکھا کہ ایک دن بھی نہا نہیں کرے. یہ حضور کی میلاد, آپ کی سیرت, آپ کے خلق عظیم کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمیں بچوں کو بھی بتانا ہے, بڑوں کو بھی بتانا ہے کہ سیرت پاک اور رسول پاک کے محامد پاک تو اتنے ہیں. میں نے کل پرسوں ہی بتایا, آپ کی فضیلت تو ہر عالم میں ہے. ایک عالم ارواح میں آپ کو اللہ نے معلم الانبیاء کہا, مسجد اقصی میں آپ کو نبیوں کی امامت پر امام الانبیاء کہا, اور کل قیامت میں نبیوں کی بھی شفاعت کریں گے, شفیع الانبیاء کہلائے گے. اتنے بڑے نبی ہیں جی, کون سے رخ پر سے آپ کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے. یہ اصل جو تمام عالموں کے 3 عالم ہیں, جب اس میں آپ افضل ہیں تو بچ گیا کیا. آنے سے پہلے عالم ارواح میں آپ امام الانبیاء, معلم الانبیاء. مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی, امام الانبیاء ہو. اب فضیلت رہی کیا. میثاق میں بھی افضل ہے, دنیا میں بھی افضل ہے, اب قیامت میں سب کی شفاعت کریں گے. ویسوں کی امت ہے ہم, وہ کام کریں جس سے سرکار خوش ہو. آپ میلاد منائیے, کھیر پوریا بریانی جو چاہے کھائیے, مگر غریب کو آپ مت بھولیے. غریب کو مت بھولیے. غریبوں کو جب تک آپ نہ دیں گے میلاد کی کیا خوشی ہوگی. اب بتائیے, آپ تو انصاف دلانے کے لیے آئے تھے,
آپ نے دائی حلیمہ کے پاس جب دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے ایک پستان سے دودھ پیا، ایک پستان سے دودھ نہیں پیا. لاکھ کوشش کرتی تھی دائی حلیمہ، نہیں پیتے تھے. اب بتلایا گیا آپ کے ایک جو زمیرہ ہیں، آپ کے جو دودھ شریک بھائی ہیں، ان کے دائی حلیمہ کے ایک بیٹے کے لیے ایک حق چھوڑ ڈالا، دودھ نہیں پیا، صرف ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا. دنیا کو بتا دیا یہ انصاف دلانے والے نبی ہیں، انصاف کرنے والے نبی ہیں. مسلمان بھی انصاف والا ہونا. آپ کی سیرت پاک. ایک عورت جاتی ہے، راتوں کو بازار رکھتے تھے، پہلے دکانیں نہیں تھے جیسے آج کل ریتو بازار نکل گئے. یہ پرانا ہے، یہ نیا نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار سے جا رہے ہیں. ایک عورت ہے، بڑی زار و خطار ہو گئی، رات ہو گئی، پورا بازار خالی ہو گیا، سب خریدنے والے چلے گئے، بیچنے والے بھی چلے گئے. ایک عورت تنہا ہے. عورت کے مسیحا جن کی میلاد مناتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کہنے گئے کوئی بھائی میری مدد کرنے والے. ارے بھائی آپ بھی چلے جا رہے، پورا بازار خالی ہو گیا مکے کا، رات آدھی ہو گئی. تو آپ نے پوچھا عورت سے تمہیں کیا چاہیے؟ تو بولے میرا گھر بہت دور ہے اور میں اکیلی ہو گئی، کچھ مال بکا بچا ہوا ہے، مجھے کوئی مدد کرنے تیار نہیں. اگر آپ میری مدد کریں گے یہ میرا سامان لے کے میں چلوں گی، اور آپ میری تو میں جو معاوضہ بولے دینے تیار ہوں. آدھی رات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پریشان مت ہو، میں تمہارا سامان میرے سر پہ اٹھا کے لے کے چلتا ہوں. معراج کے دلہا، ابھی آپ سے کہا معلم الانبیاء، امام الانبیاء، شافع الانبیاء، وہ ایک عورت کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں آدھی رات کو. کبھی غور بھی کیا ہے کیا ہم ایسی پبلک سروس کرتے؟ کیا یدعو الیتیم وطعام المسکین، یتیموں کو دھکے دینے والے ہیں. انہوں غریب ہے، اکیلے، کوئی نہیں، اندھیرے میں مال لوٹ کے چل دیتے. ہاں ایسے بھی ہے. جب سامان اٹھا کے جا رہے تو حضور نے فرمایا دیکھو عورت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، میں آگے بڑھوں گا، آپ پیچھے سے میرے کو رہنمائی کرنا، تمہارا گھر کام آ گیا. یہ بھی آداب ہے زندگی کی، اس میں کئی حکمتیں ہیں، وقت نہیں میں آپ کو ادھر لے جاؤں. جب گھر آ گیا تو عورت کہنے لگی ٹھہر جاؤ، میرا گھر آ گیا. اب راستے میں سنیے آپ سرکار کا تحمل، برداشت. میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا، اٹ واز ہیڈن نہیں، پوشیدہ کہا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. ہم کو صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے، یہ بات یاد رکھیں. انشاءاللہ انجام یقیناً کامیابی اہل ایمان کی ہوگی. صلح حدیبیہ ہمارے سامنے ہے. تو خیر عورت کو راستے تمام کیا کہی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ بولے نام سے کیا کرنا ہے؟ بولے دیکھو تم مکے میں رہتے، جانے کے بعد کیا کرنا، ایک محمد نام کے اپنے بتوں کو برا بول رہے ہو، ایک خدا کو مانو بول رہے. جب تم جاؤ تو کیا کرنا، ان سے لڑنا، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا. اور گالیاں بھی دینے لگی کس کو؟ حضور کو، جو ان کو ہمدردی کر کے سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں. جب بات ہو گئی، جب منزل آ گئی تو کہنے لگی کہ دیکھو میرا گھر آ گیا، سامان اتار دیجیے. سامان اتار دیے. اب پوچھنے لگی کہ میرا معاملہ کیا ہے آپ کا، کیا آپ کو میں اجرت دوں؟ انبیاء کرام کا منصب کیا ہوتا ہے دوستو؟ قرآن مجید آپ پڑھیے تو مزہ آئے گا. یہ ایک آیت سے، ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. یہ اولیاء اللہ نے بھی اس کو اپنایا، مخلصین اور محبوبین نے بھی اپنایا. اور ہمیں بھی جو بھی کام کرے دین کا خالصۃ للہ کریں، للہ فی اللہ کریں. کوئی پیسے اور شہرت اور سمعت نام نمود کی تمنا نہ رکھیں، ورنہ برکت نہیں ملے گی. تو وہ کہنے لگی کہ میری اجرت بولے تو، بولے کہ میری کوئی اجرت نہیں ہے،
میں اجرت نہیں مانگتا. سرکار بول رہے ہیں. دوستوں دل دہلا دینے والا واقعہ ہے یہ حدیث پاک کا. تو اس نے کہی ایسا کیسا, اتنی رات میں, آدھی رات میں آپ میرا سامان اٹھا کے اور میرے کو جو ہے کچھ اجرت نہیں دے دیں. نہیں کچھ تو لینا پڑے گا, میں نہیں لیتا. آپ رکھ کے جانے لگے تو عورت کہنے لگی اچھا اے جانے والے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے تاکہ میں یاد کروں. تو بولے میں نام بتایا تو تم کو غصہ آ جائے گا. بولے ایسی وہ کیا بات ہے, اتنی بڑی ہمدردی کرے آپ اندھیرے میں آدھی رات کو. اس وقت تو مکے کیسے جنگلات کا سامنا تھا. بولے تم کو غصہ آ جائے گا. تو بولے بولو نام کیا ہے بتا. تو بولے میں وہی ہوں جس کی رستے تمام تم نے گالیاں دیتی رہی, میں وہی ہوں جس کو تم نے رستے تمام گالیاں دی تھی. بولے تم محمد ہے. ہاں میں محمد. دوستو یہ سیرت پاک کا بہت ہی تابناک واقعہ ہے. اسے کئی پہلو ہیں. وہ خوش ہو کر ایمان لے آئی. یہ رسول پاک کی سیرت ہے. نے سرکار یہ کھاتے تھے, یہ سنت ہے, وہ کھاتے تھے, یہ سنت پکڑ لیا. 4 شادیاں کرنا سنت ہے, یہ کو صحیح نہیں رکھ سکتے. ہنسی ہو رہی ہے ہماری, میٹھا کھانا سنت ہے. سنت یہ ہے زہد اور تقوی والی زندگی اختیار کی ہے. زہد نہیں, خدا ترسی نہیں, مخلوق پر ہمدردی نہیں, تو کسی کے خیر الناس میں ینفع الناس. سرکار یہ نہیں سمجھے میں تو انبیاء ہوں, کسی کو صحابی کو بلا لے کے ان کو یہ کام سونپ دوں گا, خود اٹھا کے لگے گئے. یہ سیرت ہے. معراج کی رات اللہ سے گفتگو کی, اللہ سے حالت بیداری میں سر مبارک سے, سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا, ہم کلام ہوئے. اور جب صبح میں آئے, ایسا معراج کا درجہ تھا کسی نبی, کسی رسول, کسی فرشتے کو نہیں ملا. لیکن جب صبح میں آئے تو ایک یہودی عورت کا گھڑا اٹھا کے لگے گئے جو پیروں سے معذور تھی. اگر ایک تھوڑا پوسٹ مل جائے, غریبوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ہاں یہ رسول پاک کی میلاد کا مہینہ ہے. صبح اٹھ کر کیا کیا معراج میں اٹھتے ابو بکر صدیق ملے. ابو بکر اللہ نے مجھ کو معراج کرائی. انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ, صدیق کہلائے. پھر ذرا آگے گئے تو ایک اپاہج عورت ہے, وہ جو رو رہی ہے, گھڑا پر پانی رکھا ہوا ہے. کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو بولے میرا مالک یہودی ہے اور میرے بہت ستاتا ہے اور پانی لاؤ بولتا, کبھی آج میرے پیروں میں درد ہے, میرے نہیں چل سک رہے ہوں, مجھے امید ہو رہی ہوں, غصہ کرے گا. تو بولے کیوں پریشان ہے, میں تیرا کھڑا لے کے چلتا ہوں. معراج میں کسی نبی کو وہ عہدہ نہیں ملا اور یہودی کی عورت کا گھڑا اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. غیر آپ کو دیکھ کے ایمان نہ لینا, ہمارے اخلاق کو بلند کرنا ہے. عورت گئی چلی, گھر آ جانے کو لے ہوئے, ہمارا گھر آ گیا تو آپ کیا کیے, گھڑا اتارے, اس کو دے دیے, چلے گی. مالک کہنے لگا روزانہ تو بیمار بن کے تو بہانے بناتی, دیر سے آتی تھی, آج اتنا جلدی کیوں آ گئی؟ جو نہ تھے خود راہ پر وہ اور کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی ان کی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی. مسحور کن تھا, دشمن جو تھے قائل ہوئے, منکر جو تھے مائل ہوئے. مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا. دشمن کیوں ہوئے تھے؟ ہمارے دوست ہم سے پھسل رہے ہیں, گھر والے پھسل رہے ہیں اور دشمنوں کو گلے لگاتے تھے. تو عورت جا کے بولی کیوں جلدی آ گئی آج, تو بہانے کرتی تھی. بولے نہیں, ایک ہاشمی عربی نظر آئے, انہوں نے میرا گھڑا لا کے رکھ دیے, لے کر آئے. ارے جا بلا کے لا جا. یہودی کہا اپنی باندھی سے, جا بلا کے کیا, جلدی آ جلدی آئیے, حضور تشریف لے جائے. بولے دیکھیے چلیے, ہمارا مالک آپ کو بلایا ہے. آج ہم نے دیواریں کھڑی کر دی صاحب, مسلمان اور غیر مسلم میں دیواریں کھڑی کر دی. وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, ہم ان کو قریب کیوں نہیں کرے؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات تھی معاف فرمانا,
آج ہم اولیاء اللہ سے دور ہو گئے نا، اس وجہ سے اسلام کی بہت سی خوبیوں کو پھیلا نہیں سکا ہے۔ سرکار ہمارے مالک بلا رہے، چلو سرکار کے جانے کے بعد اس نے کیا کیا، جو دیکھا وہ بڑا عالم تھا، خالد بچھایا، بچھا کے سرکار کو بٹھایا، بٹھا کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محمد ہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بولے مکے میں۔ آپ کے قبیلے کا نام کیا؟ میں قریش سے ہوں۔ تو کیا کیا دوستوں اور بزرگوں؟ بولے میں آپ کے خمیس مبارک اٹھانا چاہتا ہوں۔ حضور کو معجزے تو بہت تھے، یہ بھی معلوم تھا جی، آپ اٹھا دیے تو مہر نبوت کو چوم لیا، آپ کی پشت مبارک پر تھا، اور پوچھا کہ مجھے سچ بتائیے کیا آج رات آپ کو معراج شریف ہوئی؟ تو حضور نے مجھے فرمایا ہاں آج مجھے اللہ کے پاس میں معراج میں تھا، اور یہ پوچھا کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں کسی کو بولا ہی نہیں ابھی تک، میرے کو پہلے بعد یہی آپ کے خادمہ عورت ملی۔ تو بولے گھر کمرے میں گیا، تورات لایا، بولے ہماری تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی کو اللہ کے پاس آسمانوں پر معراج ہوگی اور صبح یہودی عورت کا گھڑا اٹھا کے لے کے جائے گی۔ چوم لیا۔ میں نے بولا میں چونکہ بڑا ادھر کا عالم ہوں، اسکالر ہوں، اگر میں جب تک زندہ رہوں تو پھر میں آپ کی اعانت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ دوستو یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے، نہیں کھا کے کھلاتے تھے، ہاں نہیں کھا کے، شکم مبارک پر پتھر بنتے تھے، 2 پتھر 3 پتھر بنتے تھے، کبھی بھی 2 سال نے آپ کے دسترخوان پر نہیں آئے، ڈکارا لے کے سنت پہ چڑھ رہے ہوتے، مرغے کھا کے، مسلم کھا کے، پیٹا چھوڑ لے کے سنت پہ چڑھ رہے ہیں۔ کاش ہم تبدیل ہوتے، کاش ہم حضور کی سیرت پہ چلتے، غریبوں کے کام آتے۔ آج دنیا بہت غریب ہے، دنیا بہت غریب ہے، رشتہ دار غریب ہے، رشتہ دار کو نہیں پوچھتے ہیں، جبکہ رحمکم ارحمکم، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں میرے خالہ کے پاس 5 سال سے نہیں گیا ہوں، معلوم؟ واہ، سیدھا جنت میں جا گیا، سیدھا جنت میں جائیں گے آپ۔ ماں کا مرتبہ ہے، خالہ سے میں 5 سال سے نہیں گیا، کہتے حماقت دیکھو، رسول پاک کی امت ہے جی، اپنے خاندانوں سے بے خبر ہے، خبر گیری نہیں کر رہا، خالہ کے پاس 5 سال سے لے گیا میں، یہ سمجھ رہی حماقت ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں الخالۃ والدہ، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ ہم حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، نمازاں پڑھ کے جانوانہ پھاڑ رہے ہیں، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہمیں حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، غریبوں کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی سیرت پاک، میلاد پاک کا سب سے بڑا عظیم تحفہ یہ ہے کہ ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں، اور یہ اللہ نے ان کی صحیح نقل کی تھی، صحیح اتباع کی تھی، دنیا میں نام کمایا، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے آستانے آج بھی چمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی گفتگو کو طوالت سے بچانے کی خاطر یہی ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان محافل کو قبول کرنا۔ جو دامن میرے میں سخن نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں نازل کریں، جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کریں۔ آپ غریبوں کو دیجیے، فوڈ پیکٹس دیجیے، فوڈ پیکٹس بنائیے، ایک پیکیج بنا کے دیجیے غریبوں کو۔ میلاد کا ثواب یہ ہے، میلاد کا ثواب یہ ہے۔ جب تک آپ خالی نام نمود کے لیے نہ کیجیے، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی للہیت کے ساتھ ہو، تو ضرور کھلائیے، جتنا کھلاتے کھلائیے۔ آپ جتنے غریبوں کو دواخانوں میں مریض ہیں، سرکاری دواخانوں میں جا کر دیکھیے، کھانے کو کھانا نہیں، سادات کرام کو بھی، اگر ہم زکوٰۃ صدقات تو سب کو دیں گے، لیکن سادات کو کیا کریں گے؟
میں اس موقع پر غرور اور تکبر سے نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں گا، ہمارے بیٹے حافظ صاحب نے ایک مالی فیدہ کا یا رسول اللہ کا ایک اسکیم کھولی ہے. سب کو تو غریبوں کو مل جاتا ہے، سادات کو کون دیں گے؟ جن کی آل پر آل محمد بول کے درود سلام پڑھتے ہیں، وہ تو بھوکی ہے. اگر بھوکی نہ بھی ہو تو حسن سلوک تو ہے نا. تو انہوں نے پیکیجز بنایا 200-300 ریال چاول کھانا وغیرہ. سرکار کی آل ہے صاحب، وہ نہ ان کو زکوٰۃ دے رہے، نہ صدقہ دے رہے، نہ فطرہ دے رہے، اور ان کو ڈبل لاس کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کھیر پوریاں کھا کے جھنڈے لے کے نکل رہے ہیں. اصل حق کو پہچان، واٹ از ٹو بی ڈن دیٹ ول بی ڈن. تو دوستو میں شاید اور آگے چلے جاؤں گا بولتے بولتے. میں حالانکہ بہت کم بول رہا ہوں آج کل، یہ علماء مہمانوں سے سننا چاہتا ہوں. بعض اوقات کچھ بات دل کی جلی رہتی ہے، دل کا دکھڑا رہتا ہے، ہم آپ سے چلا دیتے ہیں. اسے مقصد آپ کو روکنا، وقت لینا مقصود نہیں ہے. تو کل انشاءاللہ 12 ربیع الاول وہ عید الاعیاد ہے. رمضان بقرعید کی عید سے بڑھ کے کل کی عید ہے. آج کی رات شب قدر سے افضل ہے. یہ رات خدا شاہد سب راتوں پہ بھاری ہے، یہ رات امت کی تقدیر سنواری ہے. یہ رات امت کی تقدیر سنواری ہے. کل صبح انشاءاللہ تعالی فجر کے بعد ہم سرکار کی یاد میں، محبت میں، تاکہ لوگ اوروں کو بھی معلوم ہو کہ یہ کیا دن ہے، یہ کئی کو کر رہے. تو کل ہم میلاد جلوس نکالتے ہیں. ہمارے بہنیں بھی زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، اور حالات کے تقاضوں کو بھی ہم پیش نظر رکھتے ہیں. اور پھر جلوس آنے کے بعد ہم خطبہ میلاد النبی دیتے ہیں. پھر تبرک کا اہتمام لنگر کا رہتا ہے. آپ حضرات ضرور کل تشریف لائیں. اور کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، اب تک تو بیٹھ کے ذکر کریں، تھوڑا چل کے کریں گے تاکہ حضور کی یاد سے لوگوں کو ایک موٹیویشن ہو، ایک ترغیب ہو کہ سرکار کی یاد میں ہم نکلے ہیں. کوئی شور شرابہ نہیں، چیخ پکار نہیں. ہم صرف یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو ان مسائل پہ عمل کی توفیق عطا فرما. شاید میرا زیادہ دیر تک بولنا فائدہ مند ہو گیا میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہمارے ضیاء المشائخ حضرت العلامہ سید شاہ بلبل بھائی صاحب اللہ، دیکھیے صاحب کتنی محبت کے ساتھ سرکار کی محفلوں کو جگمگاتے ہیں. ایک کرسی کو ادھر رکھ دیجیے، یہاں رکھ دو، ادھر اور بس.